نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ آپ یہ جانتے ہیں اس دنیا میں ہم دو بنیادی اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ اس بات کو اگر ہم علمی سطح پر نہ بھی جانیں تو ہمارا عملی تجربہ اور عملی معاملہ یہی ہے کہ کسی تکلیف کے آنے پر اس سے بچنا یا اس کے آنے سے پہلے اس سے بچنا اور اپنی زندگی میں خوشی، راحت، آسانی اور سکون کو جمع کرنا، یہ ہماری زندگی کا پہلا بنیادی اصول ہے۔ اگر غور کریں تو ساری جد و جہد اصل میں اسی لیے ہوتی ہے کہ کوئی تکلیف ہمیں نہ پہنچے۔ پہلے مرحلے پہ آدمی سوچتا ہے کہ کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ خوشی ہو، آسانی ہو، سکون ہو، سہولت ہو، یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں۔ جب یہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں ہم، تو پھر اگلا مرحلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس جگہ پہ بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس طبقے میں بھی ہم ہیں، جن لوگوں میں بھی ہم ہیں، ان سے آگے بڑھ جائیں۔ انسان فطری طور پر ایسا ہی واقع ہوا ہے۔ یہی وہ اصول ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور یہی وہ اصول ہے جس پر اللہ تعالیٰ آنے والی دنیا کو بنانے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جتنے بھی ضرر ہیں، تکالیف ہیں، مسائل ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، اذیتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جمع کر دیا ہے۔ جتنی آسانیاں ہیں، جتنی راحتیں ہیں، جتنی لذتیں ہیں، وہ انہوں نے جنت میں جمع کر دی ہیں۔ تو یہ بنیادی اصول جو اس دنیا میں کار فرما ہے، ٹھیک یہی اصول اللہ تعالیٰ نے اس آنے والی دنیا میں بھی رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر بھی کمپٹیشن ہوگا۔ اس بات کو بالعموم لوگ نہیں سمجھتے۔ آنے والی دنیا کا جو دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی لوگ اسی طرح کمپٹیشن میں ہوں گے جس طرح اس دنیا میں۔ یعنی کمپٹیشن سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے درجات الگ الگ ہوں گے۔ سب سے بڑا درجہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ دانے ہاتھ والے ہوں گے، اور داہنے ہاتھ والوں سے جو بلند تر درجہ ہوگا وہ ان لوگوں کا ہوگا جنہیں قرآن مجید سابقین کہتا ہے، آگے نکلنے والے لوگ۔ تو یہ درجات کا فرق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگوں کے اندر یہ احساس ہوگا کہ کوئی شخص بڑا ہے، اونچے مقام پر ہے، افضل ہے، اسے نعمتیں زیادہ ملی ہیں، اس پہ اللہ کا فضل زیادہ ہوا ہے۔ اس کی اس دنیا کے حساب سے آپ دیکھیے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گاڑی بڑی ہوگی، اس کا گھر بڑا ہوگا، اس کا کھانا زیادہ اچھا ہوگا، اس کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ یہ قرآن مجید سے ہمیں جو اگلی دنیا کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ انسان اگر اس آنے والی دنیا پر یقین رکھتا ہے، اگر واقعتاً یقین رکھتا ہے، ایک تو وہ شخص ہے نا جو یقین ہی نہیں رکھتا، جو مانتا نہیں ہے، میں اس کو کونے میں رکھ رہا ہوں، میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو یقین رکھتا ہے، تو اس کی نیچرل رویہ کیا ہوگا، اس کا فطری رویہ کیا ہوگا؟ اس کی فطری رویہ، فطری کوشش یہ ہوگی کہ وہ پھر اس دنیا کے اندر بھی زیادہ بڑے درجے کی کوشش کرے۔ انسان اگر اسے کھانے کے لیے چٹنی روٹی بھی مل جائے اور کچھ اور نہ ہو تو انسان پیٹ اس سے بھی بھر لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، لیکن اگر میسر ہو، اگر ممکن ہو، اگر موقع ہو، تو پھر انسان مرغ بریانی کی طرف ہی جاتا ہے، وہ اپنے کھانے کو اچھے سے اچھا کرتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ تو اگر آخرت پر یقین ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان جنت کے اعلیٰ درجات کی خواہش نہ کرے اور اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اور اگر ہم آخرت کو مانتے ہیں تو پھر یہ ہماری خواہش بھی ہونی چاہیے۔ اور قرآن مجید ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کمپٹیشن کرنے والے کو، مقابلہ کرنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ دنیا کے لیے کمپٹیشن کرنے والوں، دنیا کے لیے مرنے والوں، اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے والوں، دنیا میں لیے اپنی صبح و شام کو وقف کرنے والوں، یہ آخرت کی زندگی ہے جس کے لیے تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید بھی ہماری توجہ اس طرف دلاتا ہے
جو راستہ بیان کرتا ہے وہ بہت 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. راستہ کیا ہے کہ آدمی ایک اعلی انسان بننے کی جد و جہد کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بن جائے، اس کا مکلف نہیں کیا گیا ہمیں کہ بن جائے، اس کی جد و جہد کرے. اور اعلی انسان بننے کی جو جد و جہد ہے اس کے 2 بنیادی نقطے ہیں، وہ آپ سمجھ لیجیے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا مرکزی خیال بن جائے. اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا مرکزی خیال بن جائے، انسان کو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو. اس کا سبب بالکل واضح ہے کہ ہمیں دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہیں، جتنی مہربانیاں ہوئی ہیں، وہ کس نے کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کی. ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، جن کے بغیر زندگی گزارنے کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے. ہمارے رشتے ناطے، ہماری دولت، ہماری جائیداد، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو آدمی کو اس سے شدید محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بالکل فطری سی بات ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ انسان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا مرکز خیال ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ اسے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ انسان عدل اور احسان کے اوپر کھڑا ہوا ہو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. عدل پر کھڑا ہوا ہو، احسان پر کھڑا ہوا ہو، اور رشتہ داروں پر وہ خرچ کرنے والا ہو. تو عدل کیا چیز ہے؟ عدل یہ چیز ہے کہ انسان اس کا اپوزٹ دیکھ لیجیے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کر رہا ہو، یہ عدل ہے. اور احسان یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انسان بھلائی کرے، جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے، اور پھر حق سے بھی زیادہ دے. ان کا حق دینا عدل ہے، اور حق سے زیادہ دینا احسان ہے. اس لیے انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے. ہماری ذات نفع بخش ہو، ہم خادم ہوں، ہم سے لوگوں کو سکون مل رہا ہو، آسانی مل رہی ہو، سہولت مل رہی ہو، ہم ایک اعلی انسان ہوں. تو یہ بنیادی طور پر قرآن مجید نے ایک اعلی انسان کا نقشہ کھینچ کے ہمیں بتا دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات جو ہے وہ اصل میں ایسے لوگوں کے لیے ہیں. تو نئے سال کے موقع پر، جب آج سال کا آخری برس ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ خواتین اصل میں اس چیز کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہمیں اعلی انسان بننا ہے، ہمیں جنت کے اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے ہیں. جس طریقے سے اس دنیا میں ہم ضرر سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں جہنم کے ضرر سے بچنا ہے. اور جس طرح اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر خیر ہمیں ملے، ہر بھلائی ہمیں ملے، ٹھیک اسی طریقے سے ہم یہ چاہیں گے کہ جس جگہ پہ ساری خیر جمع ہے، جہاں ساری بھلائیاں جمع ہیں، یعنی جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ جگہ دیں. اور جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھ کر ہی کچھ ہوں، دوسروں سے کچھ نمایاں ہوں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم وہ کیوں نہ کریں. تو یہ ہماری آخرت کے بارے میں بھی خواہش ہونی چاہیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ، اونچے سے اونچا مقام ہمیں ملے. کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں، قرآن مجید بھی اس چیز کو بیان کرتا ہے، جدید سائنس نے بھی بتا دیا، 13.7 ارب سال کے اندر یہ دنیا جس مقام پہ پہنچی ہے جہاں یہ اس وقت ہے. اور یہ اس میں جو اب چھوٹی سی ہمیں زندگی ملی ہے 60-70 برس کی، یہ ہم بیشتر لوگ یہ زندگی گزار چکے ہیں. جو کچھ زندگی رہ گئی ہے اصل میں اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے، اور اس میں ہم یہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نئے سال کے آغاز کے موقع پر آپ یہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی کو بدلیں گے، اور ایک اعلی انسان بننا اپنی زندگی کا نصب بنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.